السلام علیکم فرینڈز، آج ہم کونگ فو کے بارے میں بات کریں گے، جس کا ذکر آتے ہی ہم چائنا جا پہنچتے ہیں، جہاں روایتی مارشل آرٹ کا خیال ذہن میں آنے لگتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر تاریخ میں جھانکنے کی کوشش کی جائے تو اس کی کڑیاں 1046 قبل مسیح میں قائم شدہ زو ڈائنیسٹی سے ہوتی ہوئی ہان ڈائنیسٹی تک جا ملتی ہیں۔ ان ادوار کے قدیم ملٹری مینولز کو دیکھا جائے تو اس وقت ہونے والی لڑائیاں جدید دور کے کونگ فو سے بہت حد تک ملتی جلتی تھیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ویسٹ میں کنگ فو یعنی چائنیز مارشل آرٹ کے نام سے جانے جانے والا یہ کھیل چائنا میں ووشو کہلاتا ہے۔ اس کے ماننے والے اسے صرف ایک جسمانی پریکٹس ہی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے اپنی ذہنی اور روحانی صحت کی تسکین کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ شاولن مونیسٹری اس کا سب سے مشہور سینٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 6 صدی عیسوی میں ایک انڈین بدھسٹ مونگ بدھی دھرما نے اسے اپنے دفاع کے لیے قائم کیا تھا۔ ڈیئر نالج سیکرز، کانگ فو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک انٹرنل سٹائل یعنی نائجیا اور دوسرا ایکسٹرنل سٹائل یعنی وائجیا کہلاتا ہے۔ نائجیا میں آپ کو اپنی اندرونی طاقت کو کنٹرول کرنے کا ہنر سکھایا جاتا ہے، جیسے ریلیکس رہتے ہوئے بلا اشتعال اپنی چال چلنا، جبکہ وائجیا میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ اپنی جسمانی طاقت کو پھرتی اور فوکس سے مخالف پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کونگ فو کی بات ہو اور اس کے ہتھیاروں کے بارے میں نہ بتایا جائے تو شاید انصاف نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اس کی ٹریننگ کے دوران مختلف ہتھیاروں کا استعمال بھی سکھایا جاتا ہے۔ ان ہتھیاروں میں سیدھی تلوار یا جیان، چوڑی تلوار، ڈاؤ، نیزہ اور دیگر بے شمار ہتھیار شامل ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر بے حد حیرت ہوگی کہ کونگ فو کی 400 سے بھی زیادہ سٹائل ہیں، جن میں سے کچھ تو جانوروں سے متاثر ہو کر اپنائے گئے ہیں۔ جی ہاں، مثلاً ٹائیگر، کرین، سنیک، لیپرڈ اور ڈریگن سٹائلز، یہ سب ان کی مختلف خصوصیات کی بنا پر اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کونگ فو کے اساتذہ بایولوجی، فزکس اور سائیکالوجی تک کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اپنی فائٹنگ کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ انہی ٹیکنیکس کی بنیاد پر انہیں سائنسدان کا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ کونگ فو کا ایک سٹائل ڈزوے چیون کہلاتا ہے۔ یہ تو اتنا مذائقہ خیز ہے کہ اس کے انگلش معنی ڈرنکن فیسٹ یعنی نشائیوں کی لڑائی کے ہیں۔ اس میں بظاہر آف بیلنس اور نشے میں نظر آنے والے فائٹرز دراصل بالکل چکنے اور ایکٹیو ہوتے ہیں۔ آج کی انفارمیشن سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کونگ فو ماسٹرز باقاعدہ فلاسفرز بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ سون لو تھانگ، وانگ فے ہانگ اور بدھی دھرما نہ صرف باکمال فائٹرز تھے، بلکہ ڈاؤزم، کنفیوشزم اور بدھزم کے بہت بڑے اسکالرز بھی مانے جاتے ہیں۔ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ فلموں سے پہلے جیٹ لی 5 بار مسلسل نیشنل ووشو چیمپئن شپس جیت چکا تھا، اور یہ اعزاز وہ صرف 11 سال کی عمر میں حاصل کر چکا تھا۔ اسی طرح سے بروس لی کا مارشل آرٹ روایتی کونگ فو بالکل نہیں تھا، یعنی اسے کونگ فو سے انسپائرڈ تو کہا جا سکتا ہے مگر کونگ فو نہیں۔ یہ چائنیز مارشل آرٹ یعنی کنگ فو آپ کو نہ صرف سیلف ڈیفنس کے لیے تیار کرتا ہے، بلکہ آپ کی دل کی صحت، جسمانی فلیکسیبلٹی اور توازن کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ ختم کرنے میں بھی نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ معلومات اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔